اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 23 اب ہم نے شروع کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ اب یہاں پر دیکھیں، پچھلی آیت سے اگر ہم ریلیٹ کریں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دو رویوں اور دو انسانوں کے بارے میں بتا رہے تھے۔ ایک انسان جو ہے وہ مکب، یعنی مکب کا مطلب ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کبا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹو ٹرن اپ سائڈ ڈاؤن، یا پھر اپنے منہ کے بل گر جانا۔ ٹھیک ہے، تو یعنی مکب جو کہ منہ کے بل چل رہا ہے، جو کہ ضد پہ اڑا ہوا ہے، جو کہ دلائل دیکھنے کے باوجود یا سننے کے باوجود بھی ان پہ غور نہیں کرتا اور سوچتا نہیں ہے، اپنی عقل سے کام نہیں لیتا۔ اور یہی جو 3 سینسز جن کی بات ہو رہی ہے اگلی آیت میں، وہ ان سے کام نہیں لے رہا، ان کو یوٹیلائز نہیں کر رہا، اور اس وجہ سے وہ سیدھے راستے سے بھٹک رہا ہے اور وہ کام کر رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اور پھر ایک دوسرا انسان جو کہ سیدھا چل رہا ہے اور بالکل صراط مستقیم پر ہے، کوشش کر رہا ہے اپنی ساری فیکلٹیز کو یوز کرنے کی، ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں۔ ایسا نہیں کہ اس سے کبھی غلطی نہیں ہوتی یا اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، کوئی مشکل نہیں آئے گی، یا ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ بالکل پرفیکٹ ہو گیا ہے، مگر اپنی پوری کوشش کر رہا ہے کہ جہاں کہیں وہ سلپ بھی ہو جائے گا وہ اپنے آپ کو فوراً سے اٹھا لے گا، وہ مکب نہیں ہو جائے گا بس نیچے ہی پڑا رہے یا ضد پہ اڑ جائے۔ نہیں، وہ اگر کسی چیز کو اگر ابھی نہیں بھی مان رہا، ریلیجن کی اس کے لیے کوئی مشکل چیز ہو رہی ہے، تو وہ جب دلائل اس کے سامنے آ جاتے ہیں، جب اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپروو نہیں کر رہے، اور یہاں پر اپنی ڈیزائر کو، اپنی خواہش کو اوپر نہیں رکھنا بلکہ پرائیورٹی اللہ کے حکم کو دینی ہے، تو وہ اللہ کی بات مانتا ہے۔ اور پھر اسی کے بارے میں ہی ہمیں پتہ چلا کہ کیسے اس نے سیدھے راستے پر چلنا شروع کر دیا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، کہ وہ ان 3 سینسز کو یوز کرتا ہے۔ یہ جو 3 نعمتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اگلی آیت میں، وہ ان کو استعمال کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک طرح سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ انشأکم، انشأکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپ رائٹ بنانا۔ منشآت کے لیے آتا ہے نا سورۃ الرحمن میں بھی، منشآت فی البحر کالأعلام، یعنی جو سمندر میں جو کشتیاں ہیں، کشتیوں کے لیے آتا ہے کہ وہ بالکل پہاڑوں جیسی لگتی ہیں، وہ بہت اونچی ہوتی ہیں، سیدھی کھڑی ہوتی ہیں، ایسے لگتا ہے۔ یعنی کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا سیدھا چلتا پھرتا انسان بنایا جو کہ باقی مخلوقات جتنی بھی باقی کریشن ہے ان سے ڈیفرنٹ ہے۔ باقی جانوروں کو دیکھیں گے، ان کو کس طرح سے کچھ رینگنے والے ہیں جو اگر چل بھی رہے ہیں تو 4 پاؤں پہ چل رہے ہیں، لیکن انسان کا ایک اس کی ساخت، اس کا اسٹیچر، اس کا ہر چیز ڈیفرنٹ بنائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اور صرف ایسا نہیں کہ بس شکل وائز یعنی لکس وائز اس کو ڈیفرنٹ کر دیا، لیکن اس کو جو فیکلٹیز دی ہیں اور جو نعمتیں دی ہیں وہ بھی ایسی دی ہیں جو اور کسی کے پاس نہیں ہیں، اور اگر ہیں بھی تو اس لیول پر نہیں ہیں کہ جو ایسے انسان کے پاس ہے، یعنی جو انسان کے پاس ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اشرف المخلوقات ہے۔ تو دیکھیں کہ کیا ہے اس میں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اور اس نے بنایا تمہارے لیے کان یا سماعت، یعنی ایک ہوتا ہے اذن، اسے کہتے ہیں کان عربی میں نا، ایک ہوتا ہے سمع، اس سے بیسکلی یعنی وہ ہوتی ہے سماعت۔ ایک ہو گیا کان، لیکن اگر وہ سن نہیں رہے ہیں تو صرف کان ہے تو اس کو پھر سمع نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ سماعت کا ہونا یعنی کہ اس کا سننا۔ بالکل اسی طرح آنکھیں ہیں، ان کو کہتے ہیں عین، لیکن ایک ہوتا ہے دیکھنا، صرف آنکھوں کا ہونا۔ کچھ لوگ آنکھیں رکھتے ہیں لیکن بلائنڈ ہوتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ عین ہے ان کے پاس لیکن بصر نہیں ہے، بصارت نہیں ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے، وہ اس کو یوز نہیں کر سکتے۔ تو بالکل جو فرق ان کے درمیان ہوتا ہے، یعنی کہ آنکھ کے اور بصارت کے درمیان، عین اور بصر کے درمیان، اور اذن اور سمع کے درمیان، یعنی کہ کان اور اس کے سننے کے درمیان جو فرق ہے، وہی فرق ہوتا ہے قلب اور
فؤاد کے درمیان. ایک ہوتا ہے دل، یعنی دل کا ہونا، اور قلب میں بیسکلی یہ باتیں بھی آ جاتی ہیں کہ وہ اس کا جو غور و فکر کا وہ جو مادہ ہے اور وہ جو اس کے اندر ایلیمنٹ ہے نا تدبر کرنے کا، غور و فکر کرنے کا، عقل یوز کرنے کی، وہ ریزننگ یوز کرنے کی وہ جو پاور دی ہوئی ہے، اس کو اگر کہیں گے یوز کرنے کا کی بات جہاں آئے گی تو قلب کا ورڈ یوز ہوگا. لیکن اس کے اندر وہ جو جذبات کی حرارت ہے اور وہ جو شدت ہے جذبوں کی، یعنی دل کا جو بیسک مقصد ہے اس کو جس کے بغیر وہ پمپ نہیں ہوتا، جس کے بغیر وہ کام نہیں کر سکتا، جو ہر جذبے میں انسان کے جو ایموشنز بہت زیادہ وہ ان میں ریج آ جاتا ہے، ان میں بہت زیادہ حرارت آ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں فؤاد. تو تینوں فیکلٹیز کا ذکر ہو رہا ہے، سم، بصر اور فؤاد. ٹھیک ہے، جس طرح سے ہم کہتے ہیں عربی میں کہا جاتا ہے لحم فعید. لحم فعید کا مطلب ہوتا ہے آگ پہ بھنا ہوا گوشت، یعنی گوشت تو لحم ہو گیا نا، فعید میں بیسکلی یعنی آگ کا معنی آ رہا ہے. اور ابن فارس کے الفاظ میں کہا جاتا ہے الفأد يدل على حمن و شدت الحرارہ، یعنی یہ لفظ گرمی اور شدید حرارت پر دلالت کرتا ہے. یعنی کہ اگر ہم دیکھیں کہ جہاں پہ دل کے جذبوں کا ذکر آئے گا، ایسا کوئی سٹیپ انسان اٹھا دے جو کہ بہت زیادہ اس نے شدت جذبات میں آ کے لیا ہو، انٹینسٹی آف ایموشنز میں آ کے لیا ہو. کام ہم کر رہے ہوتے ہیں ڈیلی روٹین میں، لیکن ہر کام ایسا نہیں ہو رہا ہوتا کہ اس کے پیچھے بہت زیادہ ہمارے ایموشنز شامل ہوتے ہیں یا پیشن شامل ہوتا ہے. لیکن کچھ کام ایسے ہو جاتے ہیں، کبھی کبھار انسان طیش میں آ جاتا ہے، یا کبھی کبھار کوئی چیز بہت زیادہ کسی سے محبت ہو جاتی ہے، پھر آؤٹ آف لو یو کمٹ این ایکٹ. کوئی کام ایسے ہوتا ہے آؤٹ آف ڈیزائر. وہ جو ہر ایموشن کی، چاہے وہ اینگر ہو، چاہے وہ لو ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کا وہ جو اس کی جو انٹینسٹی ہے، اور جب وہ بہت شدت میں آ جاتا ہے وہ جذبہ، پھر کہا جاتا ہے، پھر اس دل کے لیے جو ایسے جذبات کا شکار ہے اور اس جذبات میں آ کے کوئی کام کر رہا ہے، اس دل کے لیے فؤاد کا لفظ یوز ہوتا ہے. جیسے کہ قرآن میں آتا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، اور موسیٰ کی ماں کے دل میں قرار نہ رہا. فارغہ یعنی فارغ ہو گیا، خالی ہو گیا، یعنی بیسکلی اس کا دل بہت زیادہ بے چین ہو گیا، قرار نہیں رہا کوئی بھی. اب سیٹسفیکشن یا وہ ایک ہوتی ہے نا کہ اس نے قرار پکڑ لیا تھا، وہ مطمئن ہو گئی تھی، نہیں، اب نہیں رہا. یعنی اور یہ بات تب کی ہے کہ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو، جب وہ چھوٹے سے بچے تھے، ننھے سے دودھ پیتے، تب ان کو انہوں نے دریا میں بہا دیا تھا. اور ماں ہے، ظاہر ہے ماں کا دل ہے جو کہ آسانی سے صبر نہیں پاتا، اس کے لیے بہت زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک انٹروین نہ کرے اس کے جذبات میں، اللہ تعالیٰ اس کو صبر نہ دے، تب تک اس کو نہیں آ سکتا. اور واقعی میں آگے انسرٹینٹی ہے نا، آگے ایسا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہر جو بچہ بنی اسرائیل کا ملتا ہے، فرعون اس کو ذبح کرنے کا حکم دے دیتا ہے، تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بچہ کہاں پر جائے گا اور کس طرح اس کی حفاظت ہوگی. بس اس نے حکم انہوں نے فالو کر لیا تھا اللہ تعالیٰ کا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اگر اس کو بہا دو تو بس بہا دیا تھا. پر توکل کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ خود انسانی جذبوں سے اتنا واقف ہیں اور اتنا اس کو امپورٹنس دیتے ہیں، تبھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ وہ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود، حکم ماننے کے باوجود، it was very hard for her, she was going through a very rough time, it wasn't easy for her to let go of his son. اور کس طرح انہوں نے کس دل کے ساتھ بہایا اس ٹائم پہ، وہ جو جذبہ تھا نا کہ بس وہ بتانے والی تھی سب کو. اگر اللہ ان کو نہ تھامتا، نہ ان کے دل کو مضبوط رکھتا، تو وہ سب کو بتا دیتی کہ کس طرح سے کیا ہوا ہے، یعنی ابھی میرے ساتھ، اور میرا جو بچہ ہے وہ میں کھو چکی ہوں، اور ان سے صبر نہیں ہو رہا تھا. تو یہ جو جذبات تھے نا، یہ جو حرارت تھی، اس کے لیے فؤاد یوز ہوا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو کام ڈاؤن کیا، کس طرح سے ان کے لیے ان کے ان جذبات کی قدر کرتے ہوئے ان کے لیے ایک راہ نکال دی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے دوبارہ جا کر ملے. تو ہمیں ایک بہت ہی اہم سبق بھی ملا
کہ جو ہمارے جذبے ہیں اور جو ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں، جن ایموشنز سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں لائف میں، وہ چاہے کوئی اور سمجھے نہ سمجھے، وہ چاہے کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو سمجھ بھی رہا ہے اور ان کو ریکگنائز بھی کر رہا ہے، اور ہمیں اس کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی وے آؤٹ بھی دے دیتا ہے کہ کس طرح آپ نے اس کے ساتھ اب ڈیل کرنا ہے۔ اور ان جذبات میں اٹھائے ہوئے جو قدم ہوتے ہیں ان پہ سوال بھی ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے پوچھیں گے کہ اگر یہ نہیں انسان ایکسکیوز دے سکتا کہ یہ تو جو ہے نا وہ میں نے بہت ہی شدت جذبات میں قدم اٹھا لیا تھا، I didn't mean to do it، یا I didn't mean to harm someone else، یہ تو بس مجھے غصہ آ گیا تھا، اس طرح کر کے بھی کوئی انسان بچ نہیں سکتا، کیونکہ یہ جو نعمتیں ملی ہوئی تھیں، یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ فیل کرنے کی بھی اگر بلیسنگ دی ہوئی تھی، تو اس کو اسی لیے دیا تھا کہ اس کو آپ رائٹ وے میں یوز کریں گے۔ اینڈ دیٹ آلسو emphasizes on one thing that we are very strong. Allah subhanahu wa ta'ala has made human beings very strong، کہ وہ اس کو بھی کنٹرول کرنے کی پاور رکھتے تھے، ادروائز پھر سوال نہ ہوتا نا، ادروائز پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ پوچھتے نہ، پکڑتے نہ کہ بھئی یہ تو ایک ہیومن نیچر ہے اینڈ ہی از ناٹ دیٹ پاورفل انف ٹو کنٹرول ہز ایموشنز اور ہز ڈیزائرز۔ نہیں، جب شدت جذبات میں اور ان کی حرارت میں انسان جس بھی جذبے میں اپنے آپے سے باہر ہو رہا ہو، وہ تب بھی اس کو کنٹرول کرنے کی، اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ہمیں ایک طرح سے بتانا ہے، اس کی یہ شان ہے کہ اس کی کریشن ہے، اینڈ دیٹس مینٹ ٹو بی اسٹرانگ بیکاز وی آر ہز کریشن۔ تو وجعل لکم السمع، اور اس نے بنایا تمہارے لیے کانوں کو۔ سب سے پہلے دیکھیں سماعت کا ذکر ہوا ہے، ایون قرآن بھی جو ہے، ہم اگر دیکھیں کہ قرآن کو اس ٹائم پر لوگوں نے دیکھ کے نہیں سب سے پہلے پڑھا تھا، جن پہ سب سے پہلے اترا تھا وہ لوگ سنتے تھے نا، اور اسی سے پھر انہوں نے انڈرسٹینڈ کیا، سمجھا، ایون حفظ بھی کیا اور آگے بھی پہنچایا اور عمل بھی کیا۔ تو قرآن بھی سب سے پہلے سننے سے ہی سمجھ آتا ہے، اور جتنا زیادہ سننے سے آتا ہے اتنا زیادہ، ایون اگر انسان خود پڑھتا ہے تو وہ کیفیت نہیں ہوتی اکثر، جتنا انسان جب سنتا ہے نا تو پھر کیفیت ہوتی ہے۔ اسی لیے جو پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا، لو کنا نسمع و نعقل، وہ جو دوزخی ہوں گے وہ بھی یہی کہیں گے اگر ہم سن لیتے نا اور ہم عقل یوز کرتے۔ پہلے سننے کا ذکر آیا کہ سن لیتے تو پھر ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ تو اتنی بڑی نعمت ہے، اب تھوڑی دیر کے لیے اگر امیجن کریں کہ یہ نعمت ہمیں نہ ملی ہوتی، یہ بلیسنگ اگر ہمارے پاس نہ ہو، ہم سن ہی نہ سکیں، تو پھر کیا ہوگا؟ انسان پھر بول بھی نہیں سکتا، ظاہری سی بات ہے، جو سن نہیں سکتا وہ پھر بول بھی نہیں پاتا، کیونکہ اپنے ورڈز کی ہی آرٹیکولیشن نہیں ہو پا رہی ہے اور سمجھ نہیں آ پا رہی ہے۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آج تک ہمیں بغیر کسی ٹیکس کے، بغیر کسی پیسے کے، بغیر ہم سے کچھ لیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ اور پھر سمع والبصر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد کس چیز کا ذکر کیا ہے؟ والابصار، یعنی آنکھوں کا، دیکھنے کی جو صلاحیت ہے، کہ جو آپ ایون چلو سنتے ہو تو وہ تو اس سے آپ ہسٹری بھی جان جاتے ہو، ابھی تک جو ہوا ہے اس کے بارے میں بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ پھر یہ نہیں کہ صرف آپ کو اتنا ہی علم ملنا ہے، بلکہ آگے بھی آبزرو کرو۔ یہاں پر سورۃ الملک میں ہم نے شروع میں کتنا پڑھا ہے آبزرویشن کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس پہ کتنا زیادہ زور ڈالا کہ غور و فکر کرو، دیکھو ادھر ادھر۔ پھر زمین میں بھی یہی کہا کہ یعنی زمین میں چلو پھرو، فامشوا فی مناکبہا، کیوں کہا؟ کہ اپنی آنکھوں کو یوز کرو نا، اپنی آنکھوں کو، اپنی بصارت کو اللہ کے راستے میں لگاؤ تو صحیح، اور پھر جب آبزرو کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارا رب کتنا بڑا ہے، کتنا کریم ہے، کتنا قدرت والا ہے، کتنا تمہارا اس پر ایمان بڑھ جائے گا، کتنا توکل انکریز ہو جائے گا۔ اور جب سنو گے، تم پچھلے لوگوں کی کہانیاں سنو گے، ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھی،
اور اس سے پہلے انبیاء کی کہانیاں اور پچھلی قوموں کا جب ذکر پڑھو گے سنو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہیں اب کیا کرنا ہے اور تمہارے اندر کیا پاورز ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی کیوں اس دنیا میں۔ اور پھر کیا کہا ہے، والافئدہ، اور یہ جو تمہیں دل دے دیے، اس دل کو، اس کے جو ایموشنز ہیں، یہ ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمت دے دی ہے، ایسا معجزہ ہمیں دے دیا ہوا ہے دل کی شکل میں، جو کہ باقی مخلوقات کے پاس نہیں ہے۔ وہ اس طرح سے محبت نہیں کرتی، وہ اس طرح سے نفرت بھی نہیں کرتی، وہ اس طرح سے کسی چیز کے لیے سٹینڈ نہیں لے پاتی، وہ اس طرح سے اللہ کی خاطر محنت نہیں کر پاتی جتنا ایک انسان کر سکتا ہے۔ کہ جب فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ زمین میں ایسے کو بنا رہے ہیں کہ جو خون ریزیاں کرے گا، فساد کرے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہی تو تھا کہ ایک انسان ہی ہے کہ جو ایسی منزلیں طے کر سکتا ہے جو کہ جنات، فرشتے، جانور اور مخلوقات نہیں کر سکتی۔ وہ اللہ کی محبت میں ایسے ایسے سٹیپس لے سکتا ہے۔ وہ واقعی میں اللہ کا جو خلیفہ ہونے کا ذکر ہے نا، اللہ کا نائب ہونے کا ذکر ہے، کہ اگر وہ ایک میننگ فل لائف گزارے، اس کا بھی پرپز ایک ڈیوائن پرپز ہو، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اس کی نظریں ہوں اور اس کا جو ویژن ہو وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو اور اسی کا دیدار حاصل کرنا ہو، اور اسی کے لیے وہ اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ اگر knowing that this world is temporary، یہاں پر جتنا بڑے سے بڑا بھی آزمائش، بڑی سے بڑی بھی آزمائش یا بڑے سے بڑا بھی امتحان آ گیا، وہ ٹیمپرری ہے، وہ ختم ہی ہو جانا ہے۔ تو پھر میں کیا ہوں؟ میں بھی ساتھ ختم ہو جاؤں گا؟ نہیں، میں تو اس سے کئی بڑھ کے ہوں، میں تو ایٹرنل ہوں، میں تو ایک اسپریچول بینگ ہوں، اور اسپرٹ کو تو موت نہیں آئے گی نا، یہ تو جسم ہے جو کہ کام کرنا چھوڑ دے گا، روح کو تو موت نہیں آئے گی، یعنی کہ میں انڈسٹرکٹیبل ہوں، مجھے کوئی کبھی ڈسٹرائے نہیں کر سکتا۔ اور مجھے اگر اللہ تعالیٰ تھام لے اور میں اگر اس ذات کے اوپر بھروسہ کر لوں، اس ذات سے دوستی کر لوں، اس ذات کا عبد بن جاؤں جو سب کچھ کر سکتی ہے، جو کہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو وہ نہیں کر سکتی ہے، جو کہ ہر طاقت سے بڑی طاقت ہے، جس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، اور جو مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے کہ مجھے اس کی محبت کے علاوہ کسی محبت کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی کہ دیٹ لو از گوئنگ ٹو سیٹسفائی مائی ہارٹ، مائی فؤاد۔ تو پھر میرا یہ فؤاد، میرا یہ قلب، میرا یہ دل اور میرے یہ ایموشنز بھی اسی کے لیے یوز کیوں نہ ہو۔ اور پھر جب انسان یہ یوز کرتا ہے اللہ کی خاطر، وہ نور علی نور والی کیفیت جب ہوتی ہے، تو پھر وہ نہ صرف دنیا فتح کر سکتا ہے بلکہ آخرت میں بھی بہت اونچا مقام حاصل کر سکتا ہے۔ پھر اس کے لیے کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے، پھر اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اگر مشکل ہے بھی تو اس کے اندر اتنی کیپیبلٹیز ہیں کہ وہ ان ویکنیسز کو جو اس کے راستے میں آ رہی ہیں اپنا گول اچیو کرنے میں، وہ ان کو اوورکم کر سکے۔ ایسا انسان پھر کسی سے نہیں ڈرتا سوائے اللہ کے، اور اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو بہت ضرورت ہے کہ ہم میں سے ہر ایک یہ چیک اینڈ بیلنس رکھے اپنے اوپر کہ ہمارے جذبات، اور صرف جذبات نہیں، جذبات جب انٹینسیفائی ہو رہے ہوتے ہیں تو کبھی نوٹ کریں ایک دم سے اپنے آپ کو ادھر ہی روک کر، کہ کیوں؟ دیکھیں کوئی بھی انسان جب کوئی کام کرتا ہے اس دنیا میں، وہ ان جذبات کی وجہ سے ہی تو کرتا ہے۔ کسی سے بہت ڈر لگتا ہے تو پھر آپ اس ڈر میں کتنے کام کر جاتے ہیں۔ جب بہت محبت ہوتی ہے تو دیکھیں وہی ایک ڈرائیونگ فورس ہے جس کی وجہ سے سارے کام ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک بیوی پورا دن گھر سنبھال رہی ہے، بچوں کو سنبھال رہی ہے، کیونکہ وہ بہت پیار کرتی ہے اپنے گھر سے، اپنے شوہر سے، اپنے بچوں سے، ٹھیک ہے؟ ماں باپ بچوں کی خاطر جو قربانیاں دے رہے ہیں، محبت کی وجہ سے دے رہے ہیں، ان میں یہ اللہ تعالیٰ یہ حس نہ رکھے، یہ ایموشنز نہ رکھے، اور یہ اتنی شدت میں نہ رکھے اگر، تو کام نہیں چل سکتا، یہ دنیا نہیں چل سکتی۔ اور لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور ساتھ کہا قلیلا ما تشکرون، کتنا کم تم شکر کرتے ہو، اس کا مطلب کیا ہے کہ شکر کیا تھا کہ یہ اللہ کی راہ میں یوز ہونے چاہیے تھے۔ یہ کتنا اللہ کے لیے تڑپ رہا ہے میرا دل،
کتنا اللہ کی خاطر یا اللہ کے راستے میں میں اپنی آنکھوں کو اور اپنے کانوں کو استعمال کر رہی ہوں. کیا کوئی حرام یا فحش چیزیں تو نہیں دیکھتی یا سنتی یا سننے کی عادت تو نہیں ہو گئی؟ کیا کسی ایسی چیز کی عادت تو نہیں ہو گئی ہے کہ جو اللہ کو ناپسند ہے؟ آنکھوں کو یا کانوں کو کسی ایسی چیز میں، کسی ایسی کام میں یا حرام کام میں انوالو تو نہیں کر دیا کہ پھر جب ان سے سوال ہوگا، آنکھوں سے، کانوں سے، دل سے، ہر فیکلٹی سے، تو پھر یہ نہ ہو کہ وہ جواب مجھے ہی رسوا کر دے. تو اس لیے بہت ضرورت ہے. اور دیکھیں یہاں زبان کا ذکر نہیں آیا، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ جو دل ہے، جو کچھ دل میں ہوتا ہے زبان پہ وہی تو نکلتا ہے زبان سے، وہی تو ہماری زبان پہ آتا ہے نا. جو ہماری باتیں ہوتی ہیں، ہم نے اگر اپنی کانورسیشنز کو نوٹ کرنا ہو کہ کیا ہماری باتیں ہوتی ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ بیسکلی ہم سوچ رہے تھے یا ہمارے دل میں یہ تھا، تو اسی لیے یہ نکلتا ہے. ہر انسان کی اسپیچ سے اس کے کیریکٹر کا اور اس کی پرسنالٹی کا، اس کی فیلنگز کا پتہ چل رہا ہوتا ہے. تو یہی اسی لیے یہاں پر زبان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے بس یہ کہہ دیا کہ سم کا یعنی سماعت کا اور بصر کا یعنی دیکھنے کا، اور پھر دل کا ذکر کیا ہے کہ اگر یہ درست رہیں گے نا تو زبان بھی درست رہے گی. اگر ہمارے دل میں سب سے جو کور آف دا ہارٹ ہے ہمارا، اور جو ہمارے دل کا جو دل میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جہاں محبت ہونی چاہیے، اگر وہاں پر ہم نے کسی اور کو لا کر بٹھا دیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر انسان پورا کا پورا جو ہے وہ کرپٹ ہو جاتا ہے. اس کی آنکھیں یا کان جو ہیں وہ خود بخود ایسے کاموں میں پھر انوالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ جو اللہ کو ناپسند ہے، اور ایون زبان بھی. لیکن اگر وہاں پر دل درست ہے، جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا نا کہ تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو پھر سارا جسم تندرست ہے، اور وہ جان لو کہ وہ ٹکڑا دل ہے. تو اگر دل صحیح ہو جائے، اس کو پیوریفائی کر لیں ہم. اچھا یہ خود ہی پیوریفائی ہو جاتا ہے یا کرنا پڑتا ہے؟ نہیں، ایک ایکٹیو پروسیس ہے. اگر فی الحال یا کسی وجہ سے بھی کرپٹ ہو بھی گیا ہے نا، تو انسان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اللہ کی مدد سے، اپنی کوشش سے اس کو پیوریفائی کر سکتا ہے. اور ایسا پیوریفائی کر سکتا ہے، اس کے لیے اس کو کچھ ایکسرسائزز کرنی پڑیں گی کہ اپنی ان فیکلٹیز کو اپنے، پھر یہی بات ہے یعنی اٹس لائک اے سائیکل، پھر اسی سننے کی حس کو، دیکھنے کی حس کو اللہ کی پسند کے کاموں میں لگانا پڑے گا نا. جب آپ اپنے کان سے، آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھ سن رہے ہیں اللہ کو جو نہیں پسند ہے، تو دل میں کیا جا رہا ہے؟ یہ تو صرف ایک کھڑکیاں ہیں نا دل کی. دل میں تو پھر ایک ٹریش ہی جا رہا ہے نا، گند ہی جا رہا ہوتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں ہم بے چین بہت ہیں، بس بہت بے چینی ہے، سکون نہیں مل رہا. تو اس سکون کے لیے کوشش تو پھر خود کرنی پڑتی ہے کہ کتنا ہم ان فیکلٹیز کو اللہ کے راستے میں یوز کریں گے، اس کا ذکر کرنے میں، اس کی باتیں ماننے میں، اور ان سے اللہ کی پسند کے جب کام لیں گے تو دل خود بخود پیوریفائی ہوتا چلا جائے گا. اور ایک دفعہ جب دل پیوریفائی ہونے لگ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دوبارہ اٹس لائک اے سائیکل کہ پھر یہ فیکلٹیز اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں یوز ہو پائیں گی، یعنی اللہ کی عبادت اور اچھے طریقے سے ہو پائے گی. لیکن اللہ کہتا ہے تم بہت کم شکر کرتے ہو، یعنی ان کو صحیح سے یوز نہیں کرتے، ضائع کر رہے ہو، ویسٹ کر رہے ہو. اسی لیے ان میں پھر کوئی برکت نہیں رہی. ان نعمتوں میں برکت ہمارے اپنے ایٹیٹیوڈ سے حاصل ہوتی ہے، تقوی سے حاصل ہوتی ہے. تو اس وجہ سے آج کا ٹیک ہوم لیسن کیا ہوا کہ ہم نے ایک تو زبان سے بھی شکر کرنا ہے کہ الحمدللہ وی ہیو آل دیز بلیسنگز. اللہ نے ہمیں دیکھتا، سنتا، سوچتا، سمجھتا اور فیل کرنے والا انسان بنایا. لیکن ساتھ ہی ساتھ اب ہم نے یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ یہ ساری نعمتیں اب اللہ ہی کے راستے میں استعمال ہونی چاہیے. میں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہوں، وہ اس لیے ہونا چاہیے کہ اللہ کا حکم تھا، اللہ نے کہا ہے یہ میری پراپرٹی نہیں ہے، میں نے ان کو ہینڈ اوور کرنا ہے اللہ کو، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اون کرتا ہے انہیں. تو پھر کیا ہوگا کہ آپ ان سے وہ والی محبت نہیں کریں گے، ان پہ وہ حکم نہیں چلائیں گے کہ جو اللہ نہیں چاہتا.
اسی طرح آپ کسی بھی انسان سے، کسی بھی چیز سے، ایون کچھ لوگوں کو اپنے کیریئر سے اتنا پیار ہو جاتا ہے، لیکن پھر اگر آپ اسی کو اپنا پرپس بنا لو، اسی کے لیے اسی کو گول بنا لو کہ بس زندگی یہی ہے میری، اور یہ نہیں ہے تو بس باقی ساری نعمتیں خیر ہے، اس کا پھر اتنا ریگارڈ بھی نہ کرو، تو پھر یہ بہت زیادہ ڈیمیجنگ انسان کے اپنے لیے ہو جائے گا، کیونکہ یہ سارے تو ایک مینز ہے نا اللہ تک پہنچنے کے. اور جو فؤاد ہے اور جو آپ کے دل کا جو سب سے جو کور ہے، جو اس کے اندر کا ایک ایسا حصہ ہے جہاں پہ ایسا خانہ ہے جہاں پہ صرف اللہ کو ہونا چاہیے، اس میں کسی اور کو شامل نہیں کرنا، اس میں صرف اللہ ہی کی محبت ٹھاٹھے مار رہی ہونی چاہیے. ایسا انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اللہ کرے کہ ہم یہ سارا کچھ کر سکیں، پھر ہی کہیں نہ کہیں جا کر ہم اس رستے پر، وہ جو پچھلی آیت میں صراط مستقیم کا ذکر ہو رہا ہے، اس پر چلنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اوکے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا.